نیکسٹ ہم بات کریں گے ایرکسن تھیری کی وچ از نون ایز نیو فرائیڈین سائیکو انالیٹیکل تھیری اور سائیکو سوشل تھیری. اس میں ہم اس کی اسٹیجز کی بات کریں گے اور دین اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کو دیکھیں گے. اس ٹیبل میں آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ ایرکسن نے انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس جسٹ لائک ہیونگ اسٹیجز میں ہی ڈیوائڈ کیا, اور اس کی ہیونگ ہرسٹ کی اسٹیجز 6, اس کی جو اسٹیجز ہیں وہ 8 ہیں. ٹھیک ہے, لائک انفنٹ 18 منتھس کا جو بچہ ہے اس اور اس کا جو ٹریٹ بتائی ہے یا اس نے جو اس کی کیریکٹرسٹک کو نام دیا ہے وہ ہے ٹرسٹ ورسز مسٹ. ٹھیک, دین 18 منتھس ٹو 3 ایئرس آٹونومی ورسز شیم, اور 2 ایکسٹریم سچویشنز اس نے کمپیئر کیے ہیں ہر اسٹیج کے اوپر. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو بھی اسٹیجز ہیں وہ ایک پازیٹیو سائڈ کو شو کر رہی ہے اور دوسری نیگیٹو سائڈ کو شو کر رہی ہے. اگر اس اسٹیج کے اوپر بچے کو اچھے حالات کا سامنا کرنا پڑے, وہ اچھے سے ان تمام سچویشنز کور کر پائے یا کوپ کر پائے, تو دین وہ پازیٹیو سائڈ کو اٹین کر لیتا ہے, ادروائز نیگیٹو سائڈ اس کی ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح سے 3 to 5 ایئرس کا جو بچہ ہے وہ انیشیٹو ورسز گلٹ کی سچویشن پر اس کو اسٹڈی کرتا ہے. 5 to 13 years is represented as industry versus inferiority. 13 to 21 years identity versus role confusion. 29 to 39 years intimacy versus isolation. 40 to 65 years generativity versus stagnation. Then 65 and older ego integrity versus despair. Basic elaboration of this theory is that Erikson divided his theory in 8 stages which cover whole lifespan, and he has addressed the bio-social, situational, personal influences of the human, and how all these things are influencing the personality individual or the child. یہاں پر کرائسس کا کیا مطلب ہے کہ مسٹ اڈیپٹیولی اور میل اڈیپٹیولی کوپ ود ٹاسک ان ایچ ڈیولپمنٹل, کہ اگر آپ کوپ کر لیتے ہیں کسی بھی ٹاسک کو اور آپ وہ جو بھی اسٹرینتھس ہوتی ہیں, جو بھی ریکوائر اسکلس ہوتی ہیں ان کو اٹین کر لیتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے رسپونڈ اڈیپٹیولی. اور اگر آپ ان اسٹرینتھس کو یا ٹاسک کو اس طرح سے اچیو نہیں کر پاتے اور آپ کو پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں, آپ کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں, تو دین کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے میل اڈیپٹیولی اس کو رسپونڈ کیا ہے. دین میں آپ کو ساتھ ساتھ ہر اسٹیج کی اسٹرینتھس بھی بتاتی جاؤں گی کہ جب وہ بچہ اس ٹاسک کو یا اس اسٹیج کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو اچیو کر لیتا ہے تو پھر کون سی ایسی کیریکٹرسٹکس اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں یا اس میں کون سے ایسے بلیفس ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو اس کو سکسیزفلی اپنے ان کرائسس ریزالو کرنے میں مدد دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو آگے بڑھتے ہیں, اور پہلی اسٹیج ہے بیسک ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ, اور یہ اسٹیج برتھ ٹو ایج 1 ہے. ٹھیک ہے, 1 ایئر جسے ہم کہہ سکتے ہیں. یہاں پر بچہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے دوسروں پر اور سب سے زیادہ اپنی ماں. کیئر گیور میٹس نیڈس. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کی ماں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں, اس کی تمام نیڈس کو فلفل کرتی ہیں, تو اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اپنی ماں کے ساتھ. اور اسی کے اپوزٹ اگر کیئر گیور ڈزنٹ میٹ نیڈس تو دین مس ٹرسٹ کی جو سچویشن ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس اسٹیج پر بچہ بہت زیادہ اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ ہے, وہ ایون اپنے آپ کو ایگزسٹ کرنا ہی نہیں سمجھتا کہ جب تک اس کی ماں اس کے پاس نہ ہو. اور اس کی ماں اگر اس کو ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرے, اس کی کیئر اس طرح سے کرے کہ اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو, تو دین وہ ٹرسٹ ڈیولپ رہتا اور اس کی جو بانڈنگ ہے اپنی ماں کے ساتھ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ٹھیک, اور اگر اس کے اپوزٹ ہوگا تو مس ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے. ٹھیک ہے, بیسک اسٹرینتھ اس کی ہوپ اس لیے ہے کہ ہم یا بچہ جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے یا اس کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ اس کی ڈیزائرز جو ہیں وہ سیٹسفائی ہو جائیں گی اور ان کو سیٹسفائی کیا جائے گا بائی دا سائڈ آف ہز مدر. ٹھیک ہے, اور جب یہ سیٹسفیکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس میں فیلنگ آف کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوتی ہے. سو یہ ہوپ ہے اس کی اپنی ٹورڈز ہز کیئر گیورس. آل رائٹ, نیکسٹ اسٹیج از autonomy versus shame and doubt.
یہ ایج ہے 1 to 3 ایئرس کی، اور اس اسٹیج پر چائلڈ از ایبل ٹو ایکسرسائز سم ڈگری آف چوائس. مطلب اب وہ زیادہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس اسٹیج، کہ اب وہ چیزوں کو خود کرنا شروع کر گیا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ چلنا شروع ہو گیا ہے، بولنا شروع ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر آٹونومی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے. اوکے، if the child development or child independence is unsuccessful, then child develops feelings of self-doubt, shame in dealing with others. alright، کہ اگر اس کو یہ لبرٹی نہیں ملتی اور وہ کانفیڈنس ڈیولپ نہیں کر پاتا جو اس اسٹیج پر ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو دین اس کے اندر اپنی ذات کے حوالے سے کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ دوسروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بھی شائع کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس اسٹیج کی بیسک اسٹرینتھ جو ہے وہ ول ہے، کہ اگر وہ اس کو ولنگنیس دی جائے گی، وہ اس کو آزادی ہوگی کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے. اس کے جواب، اگر اس اسٹیج پر بچے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، ان کے سوالوں کو، ان کی کیوریوسٹی کو اگر فلفل کیا جاتا ہے، ان کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے سوال بہت بچکانہ ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی سوال کو 1000 دفعہ آپ سے پوچھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہتے ہیں اور اس کی اس ول کو انکریج کرتے ہیں اور اس کو کبھی روکتے اس طرح سے نہیں ہیں کہ جو بہت زیادہ سپریس کر دے اس کی ابیلٹیز کو، تو دین کیا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی ہے اور اس میں آٹونومی انکریز ہوتی ہے. ادروائز وہ اسی ڈاؤٹ اور کنفیوژن کا شکار رہتا ہے. دین ڈٹرمینیشن ٹو ایکسرسائز فریڈم آف چوائس ان فیس آف سوسائٹیز ڈیمانڈس. یہی ہے نا کہ ول اس کے اندر ڈیولپ ہو گئی تو وہ اپنی جو سوسائٹیز کی ڈیمانڈس ہیں اس ایج لیول کے حساب سے ان کو کرنا شروع ہو جائے گا. آلرائٹ، تھرڈ اسٹیج از انیشیٹو ورسز گلٹ. یہ ایج 3 to 5 ایئرس کی ہے، اور اس میں یا تو وہ انیشیٹو لے لے گا یا پھر اس کے اندر گلٹ کی سچویشن ڈیولپ ہوگی. ٹھیک، ایک بچہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور پیرنٹس اس کو انکریج کرتے ہیں، تو دین اس کے اندر انیشیٹو کی ایکٹیویٹیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ کچھ بھی نیا سوچے گا، نیا کرے گا، اور یہ اسکل اس کی اچھی ڈیولپ ہوگی. اور اسی طرح سے اگر وہ کچھ نیا کرنا چاہتا ہے اور پیرنٹس اس کو ڈانٹ کے بٹھا دیں گے اور اس کی اس فیلنگ کو یا اس کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو سپریس کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ کبھی بھی سیلف ڈائریکٹ قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان کو نہیں کرے گا. سیلف ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹیز تبھی انیشیٹ ہو سکتی ہیں جب اس کو آزادی ہو کچھ بھی کر. ٹھیک ہے، آپ نے شروع کی سٹیجز پر بچے کو کبھی بھی اس طرح سے سپریس نہیں کرنا کہ اس کی ٹوٹلی ڈیولپمنٹ کا کوئی اسپیکٹ ڈاؤن ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ نے ان بیسک سٹیجز کے اوپر بہت کیئرفلی اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈس کو سمجھنا ہوتا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پر کوئی کمی نہ رہنے دے. ٹھیک ہے، اب اس سٹیج کی جو بیسک اسٹرینتھ ہے وہ ہے پرپس کون سا، کہ اس نے ایک کام کرنا چاہا اور وہ اس کو ایز اے گول لیتا ہے اور اس کو اچیو کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس کا پرپس میٹ ہو جائے تو دین وہ انیشیٹوز لیتا رہے گا، اور اگر میٹ نہ ہو تو وہ گلٹ کی جو سچویشن ہے وہ اس میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی کہ جی مجھے تو کچھ کرنا آتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ میں کچھ سوچ سکتا ہوں. سو یہ جو اسپیکٹ ہے اس کی تھنکنگ کا وہ لائف لانگ ہی پھر چلتا رہے گا. نیکسٹ اسٹیج از اباؤٹ industriousness versus inferiority, 6 to 11 years, and here child develops cognitive abilities to enable in task completion, کہ اسکول ورک کرنے کے لیے یا گیمز کو کھیلنے کے لیے جو بھی اس کو کوگنیٹیو ایبلٹیز ریکوائرڈ ہیں وہ ان کو اپنے اندر ڈیولپ کر. پیرنٹس اینڈ ٹیچرز ڈو ناٹ سپورٹ چائلڈ ایفرٹس، دین کیا ہوگی؟ انفیریورٹی فیلنگس. ٹھیک ہے، اب اس اسٹیج پر اس کو آپ نے یہ لبرٹی دینی ہے کہ وہ اپنے کام کو خود سے کرنے کی کوشش کرے، اور جب وہ خود سے کرنے کی کوشش کرے گا تو دین آبویسلی اسے ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا کہ اگر پیرنٹس اور ٹیچرز اس کو سپورٹ کریں گے تو دین اس میں وہ کمپیٹنس ڈیولپ ہو جائے گی کہ وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرے، اور اگر وہ نہیں ہوگی تو دین انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کہ میں نہیں کر سکتا، مجھ سے ہوگا ہی نہیں. کیونکہ اس کو یہ چیز مائنڈ میں بٹھا دی گئی ہوتی ہے موسٹلی اسٹیج پر کہ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ وچ
is just dictated. ٹھیک، تو ڈکٹیٹ نہیں کرانا ہے اسے اس طرح سے فریڈم دینی ہے کہ وہ سوچے کہ مجھے کون سے ویز اختیار کرنے چاہیے، کون سی ایبلٹیز اپنے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے کہ میں اپنے اس کام کو پروپریٹلی یا پرپزفلی کر سکوں. ٹھیک ہے، سو اس اسٹیج کی جو بیسک اسٹرینتھ ہے دیٹ از کمپیٹنس. تو کمپیٹنس ہی ہم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں نا، یا تو کمپیٹنس ڈیولپ ہوگی یا نہیں ہوگی. اوکے، نیکسٹ بات یہ کہ اسٹیجز ہیں 1 to 4 وہ لارج ڈٹرمنڈ بائی ادرس لائک ٹیچرز اور پیرنٹس. ٹھیک ہے، یہی مین اسٹیک ہولڈرس ہوتے ہیں جو اس کی ڈیولپمنٹ پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ پہلی 4 جو اسٹیجز ہیں وہ زیادہ تر انفلوئنسڈ ہوتی ہیں پیرنٹس اور ٹیچرز طرف، اور انہی اسٹیجز پر بچہ اپنے اندر ایگو جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ کر لیتا ہے اگر اچھے طریقے سے اس کو گائیڈ لائنس مل. آلرائٹ، جو اسٹیجز 5 to 8 ہیں، مطلب اگلی جو 4 اسٹیجز ہیں، اس میں انڈیویجول کا جو رول ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، انوائرمنٹ کے اوپر بھی اور اپنی لائف کے اوپر بھی. اور ہیئر انڈیویجول رسپانسبلٹی فار کرائسس ریزولوشن ان ایچ اسٹیج از مور ایز کمپیئر ٹو پریویس اسٹیجز. کہ اب وہ ان اگلی اسٹیجز میں جو کمیاں رہ گئی ہوتی ہیں یا جو لیکس ہوتے ہیں یا جو گیپس ہوتے ہیں ان کو کور اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے بچہ، تاکہ وہ اپنی ایک الگ آئیڈینٹی بنا سکے ود ان دا سوسائٹی. اس کے بعد ان سٹیجز میں اب بچہ اپنے اندر سیلف ریئلائزیشن بھی ڈیولپ کر لیتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ آ سکے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو زیادہ موڈیفائی کرنا ہے، کس طرح سے سوسائٹی نیڈز کو فلفل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں اگلی 4 سٹیجز میں. ٹھیک ہو گیا. دین اسٹیج 5 ہے وچ از آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن. اس کو 12 to 18 ایئرس میں فال کیا جاتا ہے، اور اس اسٹیج کے بچے میں اپنی ایگو، آئیڈینٹی، سیلف امیج، یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی. دین اس کے اندر اسٹرانگ سینس آف آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے، اپنی انفرادیت کو شو کرنا چاہتا ہے، اور اپنی جو ایڈلٹہڈ جو کیونکہ اس سٹیج پر وہ میچورٹی کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ اپنی ایڈلٹہڈ کو بہت شور وے میں، بہت سرٹینٹی کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آئیڈینٹی کرائسس کیا آ سکتے ہیں اس سٹیج کے اوپر کہ وہ کنفیوژن آف ایگو آئیڈینٹی ہو سکتی ہے کہ جب وہ اپنی ایگو کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، اپنے سیلف امیج کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، تو اگر اس کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ اس کو اپنی اس اسکل کو ڈیولپ نہ کرنے دیں تو اس کے اندر کنفیوژن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بیسک اسٹرینتھ اس کی یہ ہے کہ فیڈیلٹی اور فیتھفلنس. ٹھیک ہے نا، کہ اس کا یہ ارادہ اور یہ یقین پختہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا بننا ہے اور کیسے بننا ہے. اگر وہ پختہ نہیں ہوگا تو دین اوبیسلی وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا. نیکسٹ اسٹیج از اباؤٹ انٹیمیسی ورسز آئسولیشن، اور اس کو ہم ایج 18 to 35 ایئرس کے اپروکسیمیٹ رکھتے ہیں. اس ہی از انڈر ٹیکنگ پروڈکٹیو ورک اینڈ اسٹیبلش انٹیمیٹ ریلیشن شپس. جیسے ہم نے ہیمنگہرسٹ کی تھیری میں پڑھا نا کہ وہ میرج کی طرف آتا ہے، اپنے ریلیشن شپس براڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پر بھی اس کے اندر اپوزٹ جینڈر کے حوالے سے جو ریلیشن شپس ہیں وہ ان کو بھی اسٹیبلش کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر وہ ان کو اچھے طریقے سے نہ کر پائے، اپنے کام کو اچھے طریقے سے نہ کر پائے، پروڈکٹیو وے میں نہ کر پائے، تو دین کیا ہوتا ہے کہ وہ آئسولیشن کی طرف چلا جاتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھنا شروع ہو گیا، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو انابلٹی ہے کام کو نہ کرنے کی، اسے سوسائٹی سے الگ کر دے گی، اور وہ یہی سوچ کر اپنی ایک الگ دنیا بنانا شروع کر سکتا ہے. سو ان تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ ضروری ہے. بیسک اسٹرینتھ یہاں پر لو ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں زیادہ تر میوچل ڈیووشن آتی ہے کہ وہ اپنی لائف کو اب میوچلی لے کر چل رہا ہے، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ لے کے چل رہا ہے، اور وہاں پر اس کو دونوں چیزیں چاہیے. آلرائٹ، نیکسٹ اسٹیج از اباؤٹ جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن. یہ ایج ہے 35 to 55 ایئرس. جنریٹیوٹی از ایکٹیو انوالومنٹ ان ٹیچنگ یا گائیڈنگ دا نیکسٹ جنریشن. ٹھیک ہے، اور اسٹیگنیشن یہ ہے کہ آپ
کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو ایسی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں کہ جو جنریٹیوٹی کی طرف لے جائے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو دین یو آر ڈوئنگ اے تھنگ وچ از کالڈ جنریٹیوٹی. اور اگر آپ نہیں کر رہے ایسا کچھ بھی تو دین یو آر اسٹیگننٹ، کہ آپ رکے ہوئے ہیں، اسٹیٹک. بیسک اسکل یہاں پر جو چاہیے یا بیسک اسٹرینتھ وچ از ریکوائرڈ ہیئر از کیئر، براڈ کنسرن فار ادر. ہیئر ہی اور شی از responsible for everything, like he is caring his children, his all family members, and as he is careful, so that's why he need to teach others. So this is called generativity. The last stage is ego integrity versus which is 55 above. یہ بیسکلی ایویلویشن ہے انٹائر لائف کی. اپنے آپ کا تجزیہ کرتا ہے، انالیسس کرتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کیا کھویا، کیا پایا، اپنے آپ کو کیسے لے کے چلا، کیا ایکسپیرینسز مجھے فیس کرنے پڑے. ظاہر ہے زندگی میں کئی طرح کے نشیب و فراز بھی آتا ہے. سو وہ ان تمام چیزوں کا تجزیہ کرتا ہے اس اسٹیج پر، ٹھیک ہے. اور اسی تجزیے کو بیس بنا کر وہ اپنی فیملی کو بھی نصیحت کرتا رہتا ہے کہ ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے کہ جو اس نے کبھی کی، یا اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پر وہ ان کو ایڈوائز کرتا رہتا ہے. انٹیگریٹی یہ ہے کہ وہ اپنے پاسٹ کو بہت ہی سیٹسفیکشن کے ساتھ لے کے چلتا ہے. مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا بھی کمایا ہے، جتنا بھی ارن کیا ہے، یا میں آج جس اسٹیج پر بھی ہوں، مجھے اس سے کوئی گلا نہیں. مطلب اسے یہ لگتا ہے کہ میں نے جتنی ایفرٹ کی ہے مجھے اتنا مل گیا، اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. لیکن ڈسپیئر یہ ہے کہ اگر وہ اپنے پاسٹ کو صرف اس طرح سے ایویلویٹ کرے کہ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، فرسٹریشن ہو اسے پچھلے ماضی کو سوچنے میں، سمجھنے میں، ان ایونٹس کو یاد کر کے، تو دین وہ ایک ڈسپیئر کی سچویشن میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سو بیسک اسٹرینتھ اس اسٹیج کی ہے وزڈم، کہ آپ کو ڈیٹیچ کرنا پڑتا ہے اپنے کنسرنس کو ود دا ہول لائف، ٹھیک ہے. کہ اب آپ ایک ایسی سٹیج پر ہیں جہاں پر آپ کو صرف اپنی اگلی لائف کے بارے میں سوچنا ہے. اب آپ کو پیچھے جو ہوا، جیسا ہوا، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سیٹسفائیڈ رہنا چاہیے کہ آپ نے جتنا بھی کیا ان حالات کے مطابق جو آپ کے لیے کنوینئنٹ تھا اور جو آپ کے لیے پاسبل تھا، آپ نے وہ کیا. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم بات کریں اس تھیری کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کی، تو یہ جو تھیری ہے ایرکسن کی، اس نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ان سائیکالوجی. کیونکہ اس نے ہمیں پرسنالٹی کی جو لائف ٹائم سٹیجز ہیں کہ کیسے پرسنالٹی بنتی ہے، کہ اس کے دونوں سائڈز کیا ہو سکتے ہیں. کہ ایک پلس سائڈ ہوتی ہے اگر پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے، اس کو ایسا انوائرمنٹ دے دیا جائے، اور اس کی نیگیٹو سائڈ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں ایک ایسی ایلیبوریشن دی کہ جس کے بعد ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی سٹیج کی کیا کیا ریکوائرمنٹس. دین اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آئیڈینٹی کرائسس کیا ہو سکتے ہیں کسی بھی سٹیج کے، چاہے وہ ایڈولسنس ہے، مڈل ایج ہے یا اپر ایج ہے. تو اس میں کن کن کرائسس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہی جو ہم کہتے ہیں نا کہ پلس اور نیگیٹو. پھر ہمیں امپیکٹ آف سوشل، کلچرل، پرسنل اینڈ سچویشنل فورسز جو ہیں ان کو بھی اسٹڈی کرنے کا موقع ملا، کہ اب آپ تک یہ بات پہنچ گئی کہ کیسے یہ ساری چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو بناتی بھی ہیں اور بگاڑتی بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا کہ ہر سٹیج کے اوپر اگر آپ کو فیوریبل انوائرمنٹ مل رہا ہے تو آپ جو پرسنالٹی ہے وہ اچھی سائڈ پر جا رہی ہے، اور اگر آپ کو فیوریبل انوائرمنٹ نہیں ملا تو آپ کی پرسنالٹی کا نیگیٹو امپیکٹ انہانس ہونا شروع ہو گیا. سو یہ ساری کنٹریبیوشنس ہیں اس تھیری کی جو پلس سائڈ کے لیے سمجھی جاتی ہیں. یہ اس کو پلس پوائنٹ کے طور پر لیا جاتا ہے. کرٹیسزم بھی ہوا اس تھیری پر کہ کہا گیا کہ یہ جو ٹرمز اور کانسیپٹس اس نے بتائے ہیں وہ ایمبیگوس ہیں. ٹھیک ہے. مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہے اس میں لیک آف پریسیجن ہے. سم ٹرمز آر ناٹ ایزیلی میئرڈ امپیریکلی. مطلب ہم ان کو میئر تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ کی ایگو کیا ہے، آپ کی انٹیگریٹی کیا ہے، آپ کتنی کنفیوژن کا شکار ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اس نے بیان کیا ہے، ان کو ہم میئر نہیں کر سکتے، ہم ان کو آبجیکٹیولی اسٹیٹ نہیں کر سکتے.
اور کچھ جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف میلز پر اپلائی ہوں، ٹھیک ہے. ان تمام سٹیجز میں جتنی بھی ایلیبوریشنز بتائی گئی ہیں وہ دونوں جینڈرز کے حوالے سے نہیں بتائی گئی، ٹھیک ہے. زیادہ تر باتیں ایسی ہیں جو صرف میل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دین اسٹیجز آر ناٹ میوچولی ایکسکلوسو نائدر ڈو دے فٹ ان نیٹلی پیکڈ ایج انٹرولس، ٹھیک ہے. اگر ہم کمپیریزن کریں ڈیولپمنٹل ٹاسک تھیوری کا ایرکسن تھیوری کے ساتھ تو دین اس نے بہت کلیئرلی انسان کی جو ایج ہے یا اس کی جو لائف ہے اس کو بہت کلیئرلی باؤنڈریز میں ڈیوائڈ کیا، لیکن ان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ امبیگوس جو ہیں وہ لگتی ہیں. سو یہ جو ہے وہ اس کے اوپر کرٹیسزم ہوا. اور اس کے علاوہ یہ بات کہی گئی کہ دا آرڈر آف دا اسٹیجز میں ناٹ بی سیم فار ایوری ون، ٹھیک ہے. مطلب جینڈر ڈفرینسز ہو سکتے ہیں نا. ایک چیز جو انٹیگریٹی ہے یا اپنی آئیڈینٹی ڈیولپمنٹ کی جو بات ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی ایج پر میلز میں ڈفرینٹ ہو اور فیمیلز میں ڈفرینٹ ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ جس سٹیج پر ایرکسن نے بتایا وہ اپلائی ہو رہی. اسی طرح سے اس نے یہ کہا کہ آئیڈینٹی کرائسس may not apply to those affluent enough to explore identities، کہ جو بچے بہت زیادہ ایکٹیو ہوں، جو بہت زیادہ اپنی آئیڈینٹی کو بنانے کے لیے خواہش مند ہوں تو ان کے لیے ڈفرینٹ ہو لیکن باقیوں کے لیے ڈفرینٹ، ٹھیک ہے. تو ان تمام چیزوں کو بیس بنایا گیا اس تھیوری کو کریٹیسائز کرنے میں. تو یہ تو تھیں بیسکلی اس کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ والا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. کافی بریفلی میں نے آپ کو دونوں تھیوریز بتائی ہیں. اگلی تھیوریز انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ٹل دین اسٹے بلیسڈ اینڈ ہیو اے گڈ ڈے. اللہ حافظ.